السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیب وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کے پارلیمان میں پیش کیے جانے سے محض چند دن کی دوری پہ ایک بڑے پیمانے پہ وفاقی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان خلیج کا سامنے آنا اپنے اندر بہت سے معنی رکھتا ہے۔ ہمیشہ سے ہی اس بات پہ چہمگوئیاں چلتی رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے درمیان دراڑیں ہیں، گو کہ وہ سامنے نہیں آتی مگر وہ موجود ہیں۔ اس بیانیے کو تقویت بخشی ہے حالیہ اس واقعے نے جس میں دو وفاقی وزراء آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ دو وفاقی وزراء کوئی اور نہیں بلکہ شیخ رشید صاحب اور مونس الہی صاحب ہیں۔ جناب شیخ رشید صاحب کا مونس الہی صاحب کے ساتھ بیانات کی حد تک اس طرح تصادم میں الجھ جانا یہ اپنے آپ میں دیکھنے والوں کے لیے بہت سے معنی رکھتا ہے۔ دونوں کے مابین کتنی کشیدگی ہے یہ اسکرین پہ چلنے والے مناظر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا بڑا محاذ وہ ملاقاتیں ہیں جو کہ تحریک عدم اعتماد کے پیش کیے جانے سے پہلے ایک بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئی ہیں۔ ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے ان ملاقاتوں کا جس میں پوری کی پوری سیاسی بساط کو سنبھالے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اکائی بھی اپنی اہمیت اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر بات کر لیں پاکستان مسلم لیگ کاف کی تو وہ بھی اپنی اہمیت سب کے سامنے باور کرا رہی ہے اور کوئی سالڈ چیز، کوئی سالڈ حکمت عملی کسی کے سامنے نہیں رکھ رہی۔ بالکل اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو کہ پی ٹی آئی کی ایک اتحادی جماعت ہے وہ بھی کسی کو ظاہر نہیں ہونے دے رہی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ پھر اس پورے خلیج کو جو چیز نئی تقویت دیتی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود دراڑیں۔ اب سے چند روز پہلے پنجاب کی سطح پہ ایک بڑے پیمانے پہ خلیج کا ابھر کے سامنے آنا، علیم خان صاحب کا سامنے آنا اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقاتوں کا تیز ہو جانا یہ بھی پاکستان تحریک انصاف پنجاب چیپٹر کے لیے ایک بڑا کاز آف کنسرن ہے۔ یہ سب عین اس وقت ہو رہا ہے جب تحریک عدم اعتماد کو پارلیمان میں پیش کیا جانا ہے۔ نمبر گیم کی بات ہر طرف چل رہی ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے بھی کیونکہ جس کے حق میں نمبر گیم کا پلڑا بھاری ہوگا یقیناً وہی تحریک عدم اعتماد کے کامیاب یا ناکام ہونے کو شیپ کرے گا۔ اگر بات کر لی جائے ان سٹیٹمنٹس کی جو کہ دونوں دھڑوں سے آ رہی ہیں یعنی حکومت پاکستان کی طرف سے اور متحدہ اپوزیشن کی طرف سے، تو دونوں ہی عوام الناس کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نمبر گیم کا پلڑا ان کے حق میں جھکا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں سائیڈز ہی عوام سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ حقیقتاً کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے حق میں کتنے لوگ ووٹ کرنے جائیں گے جب پارلیمان میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ یہاں خاص تذکرہ کر لیتے ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب کا جو کہ یہ بیانات دیتے سامنے آ رہے ہیں اور انڈائریکٹلی اپنی تحریک انصاف کے لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس پورے سیاسی الجھاؤ میں یہ قیاس لگانا، یہ گمان کرنا کہ کون سا دھڑا کس کو شکست دے گا یہ خاصا مشکل ہے۔ تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے یا یہ بیانیہ بھی دیگر تمام بیانیوں کی طرح پٹنے جا رہا ہے۔ اگر آپ ان سوالات کا جواب تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی خوبصورت سی اصطلاح میں چھپا ہے جسے امپائر کہتے ہیں۔ کرکٹ کے کھیل سے واقفیت رکھنے والے تمام ہی لوگ امپائر اور اس منصب کو سنبھالنے والی شخصیت کے رول سے واقف ہوں گے، مگر یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو کہ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست میں بھی انوالو کر لی گئی ہے۔ پہلی بار اس اصطلاح کا استعمال کرنے والی شخصیت جناب عمران خان نے کس طرح امپائر کے لفظ کو پاکستانی سیاست میں جگہ دی، ذرا سنیے گا۔ اگلے 2 دن میں فیصلہ ہوگا
2 دنوں میں فیصلہ ہوگا. میں تو سال گزارنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی. امپائر اور اس کی انگلی، یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری بساط کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پھر کیا یہ ممکن تھا کہ اپوزیشن کے لوگ اسے استعمال نہ کریں؟ 2018 کا الیکشن جیتنے کے بعد، جناب عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمان کے باہر کھڑے ہو کے اسی اصطلاح کو کس طرح استعمال کیا، یہ بھی سنیے. جنہوں نے سلیکٹ کیا اور جو سلیکٹڈ ہے، میں ان کو کہوں گا کہ کیا آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی؟ اور جنہوں نے سلیکٹ کیا، میں ان کو پوچھتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی؟ اب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد کے لائے جانے پہ بڑے پیمانے پہ چہمگوئیاں چل رہی ہیں، تو ایک بار پھر اس امپائر جس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے. مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ امپائر جس کا تذکرہ آپ کے سیاسی قائدین کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خاموش ہے اور حتی الامکان کوشش کر رہا ہے کہ سیاسی معاملات کو اور سیاسی کھیل کو صرف انہی لوگوں کو کھیلنے دیا جائے جو کہ اس کے ماہر ہیں، اور خود کو اس کھیل سے دور رکھا جائے. حقیقت یہ ہے کہ امپائر چاہتا ہے کہ ملک میں سیاست کا کھیل، جمہوریت کا کھیل چلے اور اسے اس میں بلا وجہ نہ گھسیٹا جائے. امپائر چاہتا ہے کہ جو کھلاڑی اس کھیل کو کھیل رہے ہیں، اس کھیل کو یہی سنبھالی رکھیں اور امپائر کو بلا وجہ اس میں نہ کودنا پڑے. مگر تحریک عدم اعتماد کے کامیاب یا ناکام ہونے میں کہیں نہ کہیں امپائر بھی اس پورے واقعے کو، اس پورے منظر کو بڑی خاموشی سے دیکھ رہا ہے. تحریک عدم اعتماد کا کامیاب یا ناکام ہونا کیا اس بات پہ منحصر ہے کہ امپائر ایک بار پھر متحرک ہوتا ہے؟ اس کا جواب صرف آنے والا وقت ہی رکھتا ہے. مگر وہ تمام ملاقاتیں، وہ پورے کا پورا خلیج جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے مابین سامنے آیا ہے، اور اپوزیشن کا امپائر کے خلاف بات نہ کرنا، یہ اپنے آپ میں کئی سوالات چھوڑے جا رہا ہے. جن میں سے پہلا سوال یہ کہ کیا تحریک عدم اعتماد کے لائے جانے پہ امپائر اپنی انگلی کھڑی کرے گا؟ کیا امپائر کی انگلی اس عمل میں کھڑی ہوگی؟ اگر یہ انگلی کھڑی ہوگی تو پھر کس کے حق میں یا کس کے خلاف کھڑی ہوگی؟ اور پھر سب سے معصومانہ سوال، اور وہ یہ کہ انگلیوں کی بھی تو اقسام ہوتی ہیں، تو اگر یہ انگلی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کھڑی ہوگی تو وہ ان 5 انگلیوں میں سے کون سی انگلی ہوگی؟